ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. آج ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے بہت ہی اہم ایک معتبر گیسٹ ہیں جناب غلام سرور خان صاحب, سابق وفاقی وزیر برائے سول ایویشن, سابق وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم, سینئر سیاستدان. جی میں غلام سرور خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. حالانکہ اس وقت آپ میڈیا میں کہیں بھی نہیں آ رہے ہیں, لیکن اس موقع پہ جب اہم ترین ایشوز ہیں آپ کی رائے بہت ضروری ہے. تو سر سب سے پہلے تو میں یہ آتا ہوں کہ سر ظاہر ہے آپ حکومت کا حصہ رہے ہیں اور کئی دفعہ آپ فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں اور آپ کی کانسٹیٹوئنسی اتنی مضبوط ہے کہ پارٹی آپ کی طرف آتی ہے. اگر آپ اکیلے بھی کھڑے ہو جائیں تو جیتنے کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں. تو میں سر آپ سے سب سے پہلا سوال جو کرنا چاہتا ہوں سر, یہ موجودہ حکومت ہے, آپ نے کئی حکومتیں دیکھی ہیں, پاکستان کو دیکھا ہے, کئی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت جو حالات ہیں, 1 سال کی یہ حکومت ہے لیکن کہتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت انہی کی کنٹینیویشن ہے. موجودہ حالات میں آپ پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ حکومت صحیح چل رہی ہے, نہیں چل رہی ہے؟ کیا حالات ہیں ایسے جس میں ان کو بڑے چیلنجز ہیں یا ان کی یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں؟ کہاں آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ, کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, 2 سال کے بعد. 2 سال میں بالکل کسی ٹی وی چینل پہ میڈیا میں آیا ہی نہیں, تو بس آپ سے بات ہوئی, آپ کے کہنے پہ میں حاضر خدمت بھی ہوا. جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے یا موجودہ حالات کا تعلق ہے, ویسے تو پاکستان جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے دیکھا ہے جھٹکوں پہ جھٹکے لگتے چلے آ رہے ہیں اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی کرائسس رہا ہے. لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں اور ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے کہ سویئر کرائسس ہیں. 2 کرائسس, سب سے بڑا کرائسس تو اکنامک کرائسس ہے جس پہ ابھی تک آئی ایم ایف کی پوری امداد کے باوجود, پورے تعاون کے باوجود بھی معیشت در حقیقت ابھی تک اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں کی جا سکی. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال لا اینڈ آرڈر کی ہے, اور ہمارے 2 صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں سلگ رہے ہیں, آگ میں جل رہے ہیں. دونوں میں انرسٹ پائی جاتی ہے, ڈیلی کہیں نہ کہیں کوئی دھماکہ ہوتا ہے, خودکش بمبار کو کارروائی کرتا ہے, ڈیلی شہادتیں ہو رہی ہیں اور اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, ایوریج بڑھتی جا رہی ہے. اگر اس کا کمپیریزن ویکلی کیا جائے تب بھی, منتھلی کیا جائے تب بھی, ایئرلی کیا جائے تب بھی اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی تک ہم اس پہ قابو نہیں پا سکے. تو بڑی خطرناک صورتحال سے اس وقت ملک گزر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف حکومت کے بس میں نہیں ہے, یہ بین الاقوامی سازش بھی ہے اور ڈے 1 سے ہے. پاکستان بننے کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی گئی تھیں. بلوچستان بھی انہی سازشوں کا ایک حصہ چلا آ رہا ہے. کبھی سلو پیس پہ سازشیں ہوتی ہیں, کبھی پاکستان کو سرنگوں کرنے کے لیے, پاکستان کو کچھ چیزیں منوانے کے لیے فاسٹ پیس پہ بھی دہشت گردی کی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن صرف حکومت کے بس کا روگ نہیں ہے اس وقت. سولوشن کیا ہے سر؟ اگر ضرورت ہے سولوشن اب آپ ظاہر ہے سر اے پی سی کی ضرورت ہے. اے پی سی کی ضرورت ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے, تمام پولیٹیکل پارٹیز, بلوچستان کی چھوٹی بڑی پارٹیز کو اس میں شامل کرنا چاہیے, نیشنل پارٹیز کو بھی بیٹھنا چاہیے, آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو موجود ہے اس کا بھی تواتر کے ساتھ اجلاس ہونا چاہیے, ایک نئی اسٹریٹجی بننی چاہیے اور مل جل کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, کہا یہ جاتا ہے کہ چلیں بلوچستان پہ آپ دہشت گردی پہ آئے, میں کے پی کے پہ آؤں گا, ظاہر ہے میجر ایشو ہے. کہتے ہیں کہ سر بلوچستان میں ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو مسلح ہو چکے ہیں اور بڑی
ان کو بین الاقوامی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، اربوں ڈالر ان کو دیے جاتے ہیں اور ان کا کام پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. ان کو حکومت پاکستان، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے مرکزی حکومت ہو، کیسے نمٹے. اور دوسرا وہ لوگ ہیں جو ناراض طبقہ ہے، محرومی کا طبقہ ہے، زیادہ تعداد نہیں، ان کی 1,41,00,000 ہیں، 75-80 تو ان کے سردار ہیں. تو کیا وجوہات ہیں، یہ محرومیاں کیوں ہیں جبکہ سب سے زیادہ فنڈز بلوچستان کو دیا جاتا ہے؟ سنا ہے میں نے. کیا کہیں گے سر؟ بلوچستان کے ڈائنامکس کچھ اس طرح ہیں کہ بلوچستان، میں زندگی میں پہلی بار 2002 میں گیا ہوں اور بلوچستان کو میں نے جاننے کی، وہاں کی سیاسی صورتحال، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، معاشی صورتحال جاننے کی میں نے وہاں رہ کے بڑی کوشش کی اور کافی حد تک مجھے معلومات، ریلیونٹ معلومات بھی حاصل ہوئیں. اچھا، میں ریسرچ کر رہا تھا چوہی صاحب، یہ سردار صاحب، سرور صاحب، میں ریسرچ کر رہا تھا تو دیکھنے میں آیا کہ جناب 75% سردار جو ہیں بلوچ سردار، 75% بلوچ سردار وہ حکومت پاکستان میں ہوتے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بلوچوں کی اکثریت جو مختلف کمیونٹیز کی ہے، بڑے رئیسانی بھی ہیں اس میں، آپ کے دوسرے اور قبائل بھی اس میں آ جاتے ہیں، جمالی بھی ہیں فلاں. لیکن یہ جو شورش ہے، یہ جو بلوچستان میں شورش ہے، اس کا ایک مخصوص گروپ ہے جو بہت کم لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. اکثریت بلوچوں کی جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کے 75% سردار تو حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. مینگلوں میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی میں نے دیکھی، بگٹیوں میں بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ تو ایک ایسا گروپ ہے جو آپ نے صحیح کہا کہ بین پاکستان کی پاپولیشن دیکھی جائے 24 کروڑ میں سے 13-14% بلوچستان کی آبادی بنتی ہے اور ان 13-14% میں سے بھی 7%، 6-7% بلوچ آبادی بنتی ہے. مینگلز، اختر مینگل رہے، ان کے والد بزرگوار عطا اللہ مینگل رہے، بگٹی نواب اکبر خان بگٹی رہے، رئیسانی رہے، جمالی رہے، بزنجو رہے، ڈاکٹر عبد المالک رہے. کون سی ٹرائب کا نام لیا جائے جیسے بلوچستان کی چیف منسٹری نہیں ملی، لیکن اس وقت بھی بلوچستان کی ریپرزنٹیشن موجود ہے. بلوچستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن موجود ہے، کولیشن گورنمنٹس موجود ہیں. جو دہشت گرد ہیں، دیکھیں محرومیاں تو کراچی میں بھی ہیں، اردو اسپیکنگ کو بھی ہے، سندھیوں کو بھی ہے، پنجابی جو ہیں بہت سارے وہ ان کو بھی محرومیاں ہیں، پٹھانوں کو بھی محرومیاں ہیں. پاکستان کی پورے پاکستان میں محرومیاں تو ہیں، لیکن جی پورے پاکستان میں اگر اکنامک کرائسس ہے متاثر پورا پاکستان ہے. اگر کوئی غلط پالیسیاں ہیں حکومتوں کی تو اس کا متاثر بھی پورا پاکستان ہوتا ہے. تو صرف بلوچستان تو متاثرہ نہیں ہے، بلوچستان تو صرف محرومیوں کا شکار نہیں ہے. تو میرا یہاں سوال ہے سرور صاحب، میرا یہاں سوال ہے کہ ایک خاص گروپ جو ہے اس نے اس حقوق کا نام لے کر اور محرومیوں کا نام لے کر چلیں، بالکل کام ہونا چاہیے وہاں پر. جو غریب عوام ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، حکومت کو ایک کمپریہنسو پیکج دینا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے اسلحہ اٹھا لیا، جدید اسلحہ ہے، ان کا انتظام کیا ہونا چاہیے؟ مثلا وہ آتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، پاکستان کے پروجیکٹ کو بین الاقوامی طاقتوں کے اشارے پہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کے سامنے حکومت کو، ڈاکٹر صاحب بڑا واضح ہے کہ جو پاکستان کو تسلیم کرتا ہے، پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتا ہے، پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرتا ہے، ہم اسے سیلوٹ کرتے ہیں، پورا پاکستان اسے سیلوٹ کرتا ہے. ان کے اگر کوئی جائز مطالبات ہیں، اگر وہ احتجاج اسلام آباد آ کے کرتے ہیں، وہ احتجاج کوئٹہ جا کے کرتے ہیں، وہ احتجاج اپنے ڈسٹرکٹس میں کرتے ہیں، تو ان کی بات سننی چاہیے اور ان کا درد شیئر کرنا چاہیے اور ان کے مسائل حل کرنے چاہیے. لیکن جو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا،
را اور موساد کی پے رول پہ ہے، ان سے ٹریننگ لیتا ہے، ان سے جدید اسلحہ لیتا ہے، ان سے پیسے لیتا ہے اور پیشہ ور قاتل کا رول ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ کمپرومائز کس بات کا؟ اسے تو آئینی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے، اس دہشت گردی کا کلا کما کرنا چاہیے، لیکن اس میں تمام پاکستان، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، ایک نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے، جیسا کہ پشاور کے واقعہ کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی تھیں اور نیشنل ایکشن پلان اپروو ہوا تھا، اس پہ عمل بھی ہوا تھا اور اس کے کافی مثبت نتائج بھی آئے تھے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب ایک بات کا میں آپ کے علم میں دینا چاہتا ہوں کہ بگٹی، اکبر بگٹی، پرویز مشرف، میں ان کی کیبنٹ میں تھا، پرویز مشرف صاحب کی پوری کوشش تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں، اور انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری جو ان کے یار غار بھی تھے، یار خاص بھی تھے، چودھری طارق عزیز صاحب، ان کے ذریعے انہیں انگیج کیا، اور میرے علم میں ذاتی طور پہ کہ ایک دن وہ جہاز اسپیشل لے کے بگٹی صاحب کو لینے بھی سوئی گئے، اور لنچ میٹنگ ہونی تھی مشرف صاحب کے ساتھ، تو ایٹ دی لاسٹ مومنٹ بگٹی صاحب انکاری ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور دوسری دن بندوق اٹھا کے پہاڑوں میں چل پڑے۔ اب آتے ہیں حقوق کی بات کرتے ہیں، آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق مانگتے ہیں، ان کی بات سننی چاہیے اور ان کے حقوق ملنے چاہیے انہیں، اور اس پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، ملنے چاہیے۔ بہت اچھی بات کی ہے، جو ان کے حقوق ہیں، حق ہے اس صوبے کے لوگوں کو، چاہے وہ پشتون ہو، بلوچ ہو، یا کوئی بھی ہو، بروہی ہو، ہزاروی ہو، کوئی بھی ان کو ملنا چاہیے۔ ذرا کے پی کے میں آ جائیں، ٹائم کم ہے کیونکہ سیگمنٹ ہے۔ یہ بتائیں سر، یہ جو ٹی ٹی پی ہے مسلسل آ رہی ہے، دہشت گردی کر رہی ہے، افغانستان میں جا کے ان کے کمین گاہیں ہیں وہاں بیٹھ جاتی ہے، صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، اور وہی فوج پھر ایکشن لیتی ہے، اور اس میں شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو کے پی کے میں انریسٹ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، بدقسمتی سے غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، بلکہ بلنڈرز ہوئے ہیں۔ یہ 79 میں جسے جنگ جہاد، اسلامی جہاد کا نام دیا گیا تھا، یہ دو سپر پاورز کے درمیان جنگ تھی، اور ہم اس کا ایندھن بنے، ان کی بٹھیوں کا ایندھن بنے، پاکستان ان کی بٹھیوں کا ایندھن بنا۔ اس جنگ میں ہم بلا وجہ اسے اسلام اور کفر کی جنگ بنا کے، اور ہم نے بھی ایک پیشہ ور کا رول ادا کیا، یہ اس کا سارا فال بیک آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان، اب دیکھیں نا، طالبان امریکن جاتے ہیں تو افغانستان میں طالبان کی حکومت کو پہلا ملک اسلامی ملک پاکستان ہے جو تسلیم کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے اور ہمیشہ خواہاں رہا ہے، اور پاکستان نے جو فرائض میزبانی، جیسے حضور نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ آئے تو انصار مدینہ نے دونوں ہاتھوں سے لیا انہیں، اپنے گھر، اپنی زمینیں، اپنے جائیداد، اپنا مال مویشی سب کچھ مسلمانوں کو پیش کیا۔ تو اسی طرح اس جنگ میں 79 کے بعد جو جنگ رشیا کے خلاف شروع کی گئی تھی، اور جس میں سے تقریباً 40 لاکھ افغان بھائی اپنے خاندانوں سمیت اجڑے ہوئے پاکستان آئے، تو ہم لوگوں نے تو انہیں اپنے گلے لگایا، انصار مدینہ والا رول ادا کیا، انہیں اپنے کاروبار میں شیئر کیا، اور انہیں رہنے کے لیے جگہیں دیں، ان کے ملازمت کے لیے جگہ دیں۔ تو آج دیکھیں کہ وہ افغان پاکستان میں زیادہ، میرے خیال میں اگر دیکھا جائے بوجہ اپنی محنت کے، زیادہ خوشحال ہیں۔ کاروبار اگر دیکھیں تو کاروبار میں بھی ہیں، زمینداری میں بھی ہیں، ٹرانسپورٹ میں بھی ہیں، ہر چیز میں وہ لوگ پیش ہیں، محنتی بھی ہیں، جفا کش بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے، اور یہ سب کچھ پاکستان نے ان کے لیے کیا ہے۔ اب پاکستان تو ان کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، پاکستان اب بھی جو طالبان کی حکومت ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا خواہاں ہے، لیکن طالبان حکومت وہاں ٹی ٹی پی کو دہشت گردی کی کارروائیوں سے نہیں روک رہی۔
بلکہ وہ بھی سپانسرڈ کروائیاں ہیں، ان کروائیوں کے پیچھے بھی راہ ہے، اور افغانستان کی زمین استعمال کی جا رہی ہے، وہاں راہ آ کے ٹریننگ دیتی ہے، پیسہ تقسیم کر رہی ہے، اسلحہ تقسیم کر رہی ہے، اور وہاں سے دخل اندازی ہوتی ہے پاکستان میں، آ کے دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں، ڈیلی ہماری شہادتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ افغانستان کے ساتھ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے افغانوں کے لیے کیا اور جو کچھ افغان ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ تو یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے، یہ نہ افغانستان کے حق میں جائے گی نہ پاکستان کے حق میں جائے گی۔ خون دونوں طرف سے بہے گا تو مسلمان کا خون بہے گا، کلمہ گو کا خون بہے گا۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ اچھا سر، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ان کی زمین پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے آتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس حق میں نہیں ہیں جو کہ حکومت نے بھی کارروائی شروع کر دی، کیونکہ جو یہاں افغان مہاجرین آئے ہیں وہ آپ نے ان کی بڑی واضح تعریف کر دی ہے، لیکن سر وہ یہ دہشت گردی میں ان کا بہت بڑا رول نظر آ رہا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ KPK ہو، افغانی پکڑے جا رہے ہیں جو کہ دہشت گردی میں انوالو ہیں۔ نہیں، میں ڈاکٹر صاحب سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، میرا علاقہ گیٹ وے ہے۔ اب KP سے اگر پنجاب میں داخل ہو تو اٹک شروع ہو جاتا ہے، حسن ابدال آتا ہے، ٹیکسلا آتا ہے، پنڈی آتا ہے، تو یہ گیٹ وے ہے۔ اس میں بہت سارے افغان آئے ہیں، مہاجرین آئے ہیں، اس میں تاجک بھی تھے، اس میں مختلف زبانیں بولنے والے، پرشین سپیکنگ بھی تھے، پختون سپیکنگ بھی تھے، ازبک بھی تھے، تاجک بھی تھے، وہ پرامن لوگ تھے۔ اور اب بھی ان میں سے موسٹلی مور دین 90%، میں تو مور دین 90% بھی کہوں گا کہ اس میں امن پسند لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، پاکستان میں رہ کے اپنے بچوں کا روزگار ادھر سے پیدا کرتے ہیں۔ اگر انہیں بھیجنا ہے تو ضرور بھیجنا چاہیے، انہیں اپنے وطن جانا چاہیے، لیکن انہیں باعزت طریقے سے ان کا ایگزٹ ہو۔ لیکن نا، جو افغان اجڑ کے آیا ہے، اپنے وہاں اس کا گھر بار ختم ہو گیا، زمین جائیداد ختم ہو گئی، وہ جا کے کہاں رہے گا؟ پہلے پارشلی، لیکن اب تو سر پنجاب، اب تو افغانستان آپ سے بہتر ہے سر، اس کی اکانومی آپ سے بہتر ہے، لیکن ان کی اکانومی اب بہتر ہے، وہ تو اب سٹیبل ہے، ساری چیزیں ان کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، انہیں بھی اپنے گھروں کو جانا چاہیے، لیکن انہیں ایک موقع فراہم کرنا چاہیے کہ جو اپنا گھر بار جن کا وہاں نہیں رہا، جن کی زمینیں جائیدادیں ختم ہو گئیں، جن کے مکانات اس جنگ میں تباہ ہوئے، جن کے پاس اب رہنے سہنے کے لیے وہاں جگہ نہیں ہے، انہیں کم از کم ایک موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ لوگ ایگزٹ ہو، لیکن عزت کے ساتھ ہو، ایگزٹ ہو، عزت کے ساتھ ہو۔ اچھا سر، تیسرا ایک بڑا اہم ایشو ہے، تیسرا ایک اہم ایشو ہے سر، تیسرا وہ یہ ایگزٹ عزت کے ساتھ ہو ان لوگوں کا، کیونکہ اب ظاہر ہے حکومت ایکشن لے رہی ہے اس پہ۔ میرا آپ سے جو سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی اس دہشت گردی پہ یا ان تمام چیزوں پہ مل بیٹھ کے تمام سیاسی جماعتیں کریں، کیا آپ اس بات کے لیے، کیونکہ اب ایک بات اور اٹھائی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا ہے، فوج پہ آ رہا ہے، اور سارا بوجھ اس فوج اب اٹھا رہی ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے جس میں تمام سیاسی جماعت، جو بڑی سیاسی جماعت ہیں، وہ مل کر اس چیلنجز کا مقابلہ کریں؟ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں جی، جتنے نیشنل ایشوز ہیں ان کے لیے نیشنل کنسنسس کا ہونا ضروری ہے، اور قومی حکومت بھی اگر بن سکے تو ضرور بنانی چاہیے ان نیشنل ایشوز کے لیے، لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کانفیڈنس میں لے کے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میاں محمد نواز شریف بیمار تھے، اور ان کی بیماری، ان کی رپورٹس دیکھ کے، میں اس کیبنٹ میں تھا، عمران خان صاحب نے عذرائے انسانی ہمدردی انہیں ٹریٹمنٹ ابراڈ کے لیے بھجوا دیا۔ تو کوئی حرج نہیں اگر عمران خان کو جیل ہو گئی ہے، سزا ہو گئی ہے، کیسز بھگت رہے ہیں، وہ اپنے قانونی لڑائی لڑتے رہیں، لیکن انہیں بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے، آل پارٹی کانفرنس میں انہیں بھی مدعو کرنا چاہیے، ان کی پارٹیسپیشن بھی ہونی چاہیے کہ
کہ وہ بھی ایک نیشنل لیڈرشپ ہے. ان کی جماعت بھی پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی جماعت، قومی جماعت بن کے مرج ہوئی ہے کہ اس جماعت کی جڑیں خیبر سے لے کے گوادر تک اور کراچی تک اس جماعت کی جڑیں موجود ہیں. تو انہیں لا تعلق نہیں رکھنا چاہیے. اگر قومی حکومت بنتی ہے تو اس میں بھی انہیں شامل کرنا چاہیے اس جماعت کو، اور اگر اے پی سی ہوتی ہے تو اس میں بھی اس جماعت کو اور اس جماعت کی لیڈرشپ کو مدعو کرنا چاہیے. اچھا سر، بس ایک آخری سوال سر، 30 سیکنڈ ہے. یہ جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ جی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور باہر بیٹھ کر جو ہے وہ انڈیا کی زبان، را کی زبان بول رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس موقع پہ جب قومی یکجہتی کی بات ہونی چاہیے، ان کے جو ویلاگز ہیں یا ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ملک کے خلاف ہے، فوج کے خلاف ہیں، ریاست کے خلاف. ان کا بندوبست کیسے کرنا چاہیے؟ 30 سیکنڈ ہے سر آپ کے پاس. دیکھیں جی، افواج پاکستان کی بقا، سلامتی اور استحکام کی ضامن ہے. افواج پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہیں. افواج پاکستان اور عوام پاکستان میں جو دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسلام کا بھی دشمن ہے اور پاکستان کا بھی دشمن ہے. کوئی بھی ہو، وہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا میڈیا ریلیٹڈ کوئی آدمی ہو، اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے جو کہ افواج پاکستان اور عوام پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ پاکستان کا بھی خیر خواہ نہیں، اسلام کا بھی خیر خواہ نہیں اور کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی خیر خواہ نہیں. وہ پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے. ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. سخت کارروائی کرنی چاہیے. سرور صاحب آپ کا بہت شکریہ. کسی اسٹیج پر اور چند ایشوز پہ ہم آپ سے بات کریں گے. آپ نے اپنا ٹائم نکالا. ناظرین